يسألونك ماذا أحل لهم۔ اے رسول مکرم آپ سے پوچھتی ہیں، آپ سے سوال کرتی ہیں، محبوب آپ سے سوال کرتی ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم نے شکاری جانور سدھا لیے ہیں در حالی کا تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والی ہو، یعنی تم نے انہیں شکار کا طریقہ سکھا لیا ہے۔ اور تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم اس شکار سے کھاؤ جس کو وہ جانور، وہ جو شکاری جانور ہیں تمہارے لیے روکیں یا شکار کریں تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھو۔ جب تم شکار چھوڑتے ہو، کسی شکار کو پکڑنے کے لیے شکاری جانور پر، تو اس پر بسم اللہ پڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 کا بیان ہے۔ اب پیچھے کل آپ کو معلوم ہوگا بڑا تفصیل سے حرام چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اور یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ کس صورت میں ان کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب جب تفصیل سے حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو صحابہ کرام نے عرض کی، اور اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں چند حلال چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آگے جو ذکر آ رہا ہے حرام چیزوں کا وہاں ذکر کریں گے، اس کا ذکر کل گزرا۔ اب جب حرام چیزوں کا ذکر گزر چکا تو اب بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو حرام چیزیں ہو گئیں، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، 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 یہ بھی حرام، اور اس کی کچھ تفصیل جس کا یہاں وقت کی مناسبت کی وجہ سے اتنا وقت نہیں تھا کہ ان چیزوں کا تفصیل ذکر کیا جائے۔ کتا، بلی، چوہا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گدھا، سانپ، اس طرح کی بے شمار چیزیں جنسی، ان کا ذکر احادیث میں کتابوں میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو حرام چیزیں ہوئیں، اب یہ بتائیں کہ حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جواب دیا گیا قل احل لکم الطیبات، آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔
سب یعنی سب طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ تو اب حلال چیزوں کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع تھا، اس لیے ان کو ایک ایک کا نام لے لے کر ذکر کرنے کی بجائے ایک لفظ سے انہیں بیان کر دیا گیا کہ جو پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ اب رہا یہ کہ تو یہ بات کس کو کہیں گے؟ پاک چیزیں جون سی ہیں، تو یہ بات میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ تو اس کے متعلق علماء اور مفسرین نے کہا کہ جو جسے طبع سلیم پسند کرے، اور حضور کی حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے جون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر داڑھ والے درندے جو چیرنے پھاڑنے والی ہیں اور ہر پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کو حرام کر دیا گیا۔ آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ پاک ہے، پاک چیزیں کھاؤ۔ عدی بن حاتم اور زید الخیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، فالکن، کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ کہ اب ہم بعض چیزوں کو جن کو ہم شکار کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم کتا دوڑاتے ہیں یا ہم باز چھوڑتے ہیں تو وہ جا کر ہمارے لیے کوئی خرگوش یا کوئی پرندہ پکڑ کے لے کر آتا ہے۔ تو ہم کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ شکار چھوڑنا ٹھیک ہے، آپ شکار چھوڑ کر شکار کو جس کو پکڑنا ہے وہ کسی جانور کو چھوڑ کر پکڑ لیجیے، آپ جو ان سے اس کی اجازت دی گئی۔ تو شکاری درندوں اور شکاری پرندوں کا ایک ہی حکم ہے کہ آپ ان کے ذریعے جو ان سے پکڑ لیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا کہ تم فلاں شکار پکڑ کے لاؤ، تو اب اس کا شکار چند شرطوں کی وجہ سے حلال ہوگا، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ جو شکاری جانور بھیجا جا رہا ہے اس چیز کو پکڑنے کے لیے وہ مسلمان کا ہو اور اس کو سکھایا ہوا ہو، یہ شرط ہے اس شکار کے حلال ہونے کے لیے کہ وہ سکھایا ہوا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے جب آپ نے اس کو چھوڑا، اس کتے کو یا اس باز کو یا کوئی اور چیز جو آپ نے سکھائی ہوئی ہے اس شکار کو پکڑنے کے لیے، تو وہ شکار کو زخم لگا کر ماری، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یہ بھی شرط ہے، تب وہ حلال ہوگا، اور وہ سکھایا ہوا وہ جانور مسلمان کا ہو، اور جس جانور کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے وہ بذات خود حلال ہو، یہ نہ ہو کہ وہ حرام چیزوں میں سے ہو جس کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، تو شکار بھیج دیا تو وہ حلال ہے تمہارے لیے، تو نہیں، جو حلال چیزیں ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہو، جس چیز کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، جس کا شکار کیا جائے وہ فی نفس ہی حلال ہو۔ اچھا، شکاری جانور جس کو چھوڑا کہ جاؤ یہ چیز پکڑ کر لاؤ، اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جائے، تب وہ جو شکار کرے گا وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔
ادروائز نہیں۔ اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، تو وہ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو کہ شکار ایسے کرنا ہے، شکار کو کرتے وقت اس کو زخم لگا کر مارے، اور جس کا شکار کیا جا رہا ہے وہ بذات خود حلال جانور ہو، حلال ہو۔ اور چوتھا یہ کہ شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا اس کے اوپر چھوڑتے وقت، تب وہ حلال ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس کو چھوڑتے وقت یعنی جب اس کو بھیجا گیا ہو، اور اس کے بھیجے ہوئے جانور کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ کوئی دوسرا جانور اس کے ساتھ شریک نہ ہو، اور اس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے، مگر میں آپ کو مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا جانور شریک نہ ہو، تو تب وہ شکار حلال ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر شکاری کے پاس جس کے لیے اس نے جا کر اس کو شکار کی ہے، اگر وہ شکار زندہ پہنچا ہو تو پھر وہ اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لے۔ تو اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا کہ بندوق سے مارا ہوا شکار بھی حلال ہے، جس طرح تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے، تیر سے بھی شکار کرنے کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح بندوق سے مارا ہوا شکار بھی حلال ہے، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے جن سے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو چیزیں جیسے بتائی جا رہی ہیں ویسے ہی عمل کرو، حدود سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے تمہاری آسانی کے لیے ہر طرح کی چیزیں کم و بیش مہیا کر دیں، ہر طرح کی چیزیں مہیا کر دیں، تو پھر حدود کے دائرے کے اندر رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا ذبح تمہارے لیے حلال ہے، ان کا ذبح کیا ہوا، جو اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا ہے۔ کس کا؟ یہود و نصارہ کا۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبح جو تم ذبح کرو ان کے لیے حلال ہے، جو انہوں نے ذبح کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا، اور جو تم ذبح کرو وہ ان کے لیے حلال ہے۔ آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آگے فرمایا آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں، اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال، پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو تو تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نکاح کی قید کے اندر نکاح کر کے، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے سے آشنا بنانے والے۔ اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔
آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے فرمایا اب یہاں تو عام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جو کسی یہودی اور نصرانی نے جسے ذبح کیا ہو، اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے اگر ذبح کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تو اس صورت میں تو سب ائمہ کے نزدیک وہ حلال ہے، تمام ائمہ اس کے حلال ہونے کے اوپر متفق ہیں، جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام نہ لیں، وہ حضرت عزیر یا حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کے متعلق صاحب روح المعانی نے حسن سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تم خود سنو کہ وہ جو اہل کتاب نے ذبح کیا جانور، اگر تو تم خود سنو کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو اسے نہ کھاؤ، اور اگر تم نے خود نہیں سنا تو پھر حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اہل کتاب جو ان سے۔ اگر تو تم نے خود سن لیا ہے نا کہ اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لیا، پھر تو تم نہ کھاؤ، ورنہ اہل کتاب کا جو ذبح شدہ جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اگر تم نے خود نہیں سنا ان سے۔ اب محصنات کا معنی ہے پاک دامن۔ اب یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو اور دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ اور آج زیادہ چیزیں یہی دو دیکھی جاتی ہیں، عورت حسین ہونی چاہیے، بھلے بدکاری ہو، عورت محجبین ہونی چاہیے، بھلے فاسقی ہو، عورت امیر کبیر ہونی چاہیے، بھلے جیسی مرضی ہو۔ تو اصل چیز جو ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس کے حسن کی وجہ سے نہ، بلکہ اس کی پاکیزگی، اس کے ایمان اور اس کی پاک دامنی کی وجہ سے، جو پاکیزہ یا پاک دامنی کے زیور سے مزین ہو اس عورت سے نکاح کرو، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ ان بنیادوں پر جس گھر کی عمارت اٹھائی جائے گی وہ زندگی میں آنے والے تمام طوفانوں اور تکلیفوں کا مقابلہ آسانی سے کر لیں گے۔ اس لیے دولت اور حسن کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ عورت کی پاک دامنی اور عورت کی پاکیزگی اس کو کنسنٹریٹ کرو، اس کو کنسیڈر کرو۔ تو پہلے اب پھر یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے، تو اسی طرح نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو، یعنی اہل کتاب میں سے۔ تو بعض علماء کے نزدیک انہوں نے کہا کہ صرف ان اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں، جو اسلامی ملک کے اندر رہتی ہوں، ان کتابی عورتوں سے، اہل کتاب عورتوں سے
شادی کی اجازت ہے، اور دشمنوں کے ملک میں رہنے والی جو کتابیہ عورت ہے اس سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ دوسرے ملک میں بھی رہ رہی ہے تو وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے۔ مگر بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جو اہل کتاب میں سے عورت جو انسی ہے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہی ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، مگر بعض جو دشمنوں کے ملک میں اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ مگر احناف کے نزدیک انہوں نے کہا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ہر کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ آیہ مبارکہ آگئی، وہ کہتے ہیں ہر کتابیہ عورت سے، ہر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتی ہو اس کی رعایا ہو، یا دشمنوں کے ملک میں رہتی ہو اور اس کی رعایا ہو، اس کی رعایا میں سے ان میں رہنے والی ہو، دونوں سے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے ملک میں جو اہل کتاب کی عورت ہے اس سے نکاح کر سکتی ہیں، یہودیہ یا عیسائی عورت سے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آپ اس سے بھی کر سکتی ہیں جو دوسرے ملک میں ہو، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ دوسرے ملک میں ہو یا اس ملک میں ہو، دونوں سے آپ کر سکتی ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ اس ملک میں کر وہ حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے، احناف نے یہ کہا۔ اصل میں یہ جو اختلاف علماء کے اندر آیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی جو بالکل ہی غیر اسلامی مملکت سے وابستہ تھیں، دوسرے ملکوں سے، وہ یہودی تھی یا عیسائی عورت تھی، کتابی عورت جنسی ہے، تو ان کے گھروں کے اندر بھی وہی گندگی یا وہی بے پردگی یا وہی معاملات یا وہی چیزیں اور وہی اخلاق اور وہی آداب اور وہی عبادات سے بے رغبتی ان کے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں نے اپنی بنیادیں ڈال لیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ ان عورتوں سے کوشش، یہ اجازت ہے مگر، اور پھر یہ کہ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہودی اور نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے ایسے راز اپنی قوموں تک پہنچائے جن سے مسلمانوں کو تاریخ بتاتی ہے کہ سخت نقصان اٹھانا پڑا، کہ انہوں نے یہاں سے مسلمانوں کے راز اٹھائے، اور چونکہ جہاں پیدا ہوئی تھیں، جہاں بڑی ہوئی تھیں، جن کی اولادیں تھیں، انہوں نے وہ راز ان ملکوں تک پہنچا دیے مسلمانوں کو۔ اس لیے اگر ان وجوہات کے باعث ایسی عورتوں سے جو شریعت کے بالکل خلاف ورزی اور خلاف چلتی ہیں نکاح کرنے پر پابندی لگا بھی دی جائے تو بعض علماء نے کہا کہ وہ عین حکمت ہوگی، وہ عین حکمت ہے جو سی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت اور مرد کے باہمی تعلق کی صرف ایک صورت کو ہی اسلام نے جائز رکھا ہے، بس عورت اور مرد کی جو عورت کا اور مرد کا جو تعلق ہے، اور وہ جو تعلق ہے وہ نکاح ہے۔ جو دوسرے تعلقات ان میں پیدا کیے جاتے ہیں وہ بھلے کھلم ہو، اس میں بے حیائی ہو، بدکاری ہو، زنا ہو، ان چیزوں سے، اور اس کی تفصیل آپ پہلے بھی پیچھے بے شمار آیات میں پڑھ چکے، یا چوری چھپے اور حرام طریقوں سے جو لوگ جن عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں نکاح کے بغیر، ان چیزوں کو بھی اللہ نے حرام اور ممنوع قرار دے دیا، ان چیزوں کو بھی جن سے۔ تو اب آگے پھر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر
عورتوں سے شادی کرنے میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ان کی محبت میں پھنس کر مسلمان اپنا ایمان، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ وہ تو ان جن گھروں کے اندر وہ عورتیں آتی ہیں، ان گھروں کے حالات، ان کے معاملات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں ساری جو ان سے. تو مسلمان ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان جو ان سے اور اپنی اخلاقی قدریں جو ان سے ان کو ہی چھوڑ دے. تو اس کے متعلق اللہ پاک نے جو ان سے وہ پھر سرزنش فرما دی. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.